سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کی سوانح حیات فخر ہندوستان خواجہ خواجگاں حضور سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کے والد بزرگوار کا اسم گرامی خواجہ عالم نقش بندی رحمت اللہ علیہ تھا، اور آپ کا تعلق سعادت حسینی سے ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب شہ کربلا امام عالی مقام حضور سیدنا حسین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار توران سے ہندوستان آئے، ایک مدت تک آصف جا کے ہمراہ موضع بیلگاؤں ضلع بیجاپور میں سکونت پذیر رہے۔ بیجاپور ہی میں آپ کا عقد ایک نیک بخت دیندار پابند شریعت بی بی سے ہوا۔ حضور سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کی ولادت، آپ کی ولادت 1110 ہجری بیجاپور میں ہوئی۔ والد بزرگوار نے آپ کا اسم گرامی سید رحمت اللہ رکھا، جو بعد میں حضرت سید خواجہ رحمت اللہ نائب رسول ہوا۔ آپ کی خورد سالی ہی میں آپ کی والدہ معظمہ کا انتقال ہو گیا۔ سرکار نائب رسول کا بچپن ہی سے آپ میں ولایت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ آپ کے ہم عمر بچے اینٹوں سے چبوترا بناتے اور آپ کو اس پر بٹھاتے اور آپ کی بڑی تعظیم کرتے ہوئے ادب سے اپنے ہاتھ باندھ کر روبرو کھڑے ہو کر کہتے کہ یہ ہمارے مرشد اور اللہ کے ولی ہیں، اس لیے سب ان کی تعظیم کیا کرو۔ شاید اللہ تعالیٰ نے معصوم بچوں پر مخفی اسرار کھول دیے تھے۔ سرکار نائب رسول کا حلیہ مبارک، حضرت خواجہ نائب رسول کا چہرے مبارک پر پھولوں جیسی صباحت و ملاحت تھی۔ آپ کی شخصیت اتنی مسحور کن تھی کہ کسی کو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یا نظر بھر کر دیکھنے کی مجال نہ تھی۔ پہلی نگاہ میں لوگوں کی نظریں ادباً جھک جایا کرتی تھی۔ آپ میانہ خط تھے، آپ کے ساتھ چلنے والوں سے آپ ہمیشہ آگے ہی رہتے تھے۔ رفتار نہایت سبک تھی۔ وطن سے ہجرت، ابھی آپ سن شعور کو بھی نہ پہنچے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار نے دوسرا عقد فرما لیا۔ والدہ ثانی آپ سے موافق نہیں تھی، اس لیے آپ نے وطن سے ہجرت کر کے کرنول تشریف لائے اور اپنی حقیقی خالہ صاحبہ کے پاس مقیم ہوئے۔ آپ کی خالہ صاحبہ بہت نیک بخت دیندار بیوی تھیں، انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں بہت کوشش فرمائی۔ آپ تھوڑے عرصے میں کامل و لائق ہوئے۔ آپ کے افعال و اقوال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق تھے۔ اب تک آپ خالہ صاحبہ کے ہی زیر پرورش تھے۔ اب آپ کو وجہ حلال کی کمائی کرنے کا خیال ہوا تو آپ نے حاکم کرنول کے پاس ملازمت اختیار فرمائی۔ محبت الہی، ابھی ملازمت کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا تھا کہ ایک آپ کے دل میں محبت الہی کا جذبہ پیدا ہوا۔ ملازمت کو خیر آباد کہہ کر حضور سیدنا خواجہ علوی بروم بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید علوی بروم بیجاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خاضرہ سلسلے میں مرید کر کے خلافت سے سرفراز فرمایا۔ آپ مدت تک اپنے پیر کے بتلائے ہوئے اوراد و وظائف میں مشغول رہے، لیکن آپ کو سیری نہیں ہوئی۔ آپ ہمیشہ بے چین رہتے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ جس چیز کی تلاش میں ملازمت سے دستبردار ہوئے وہ چیز ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ حضور سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کی غذا، حضرت مولانا شاہ رفیع الدین خنداری رحمت اللہ علیہ خلیفہ نائب رسول فرماتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت کے پاس حاضر ہوتا میرے لیے کھانے کا انتظام علیحدہ ہوتا، جس میں جو کی روٹی اور ابالی ہوئی بھاجی ہوتی تھی۔ اس طرح کچھ عرصہ گزرا۔ ایک روز میرے دل میں خیال آیا کہ حضرت مجھے پہلے کھلا کر بعد میں علیحدہ خاصہ تناول فرماتے ہیں، میرے ساتھ نہیں کھاتے، شاید حضرت کی غذا اس سے بہتر ہوگی۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خطرہ گزرا، حضرت نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، رفیع الدین آج ہم تمہارے ساتھ ہی کھائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد کھانے کا وقت آیا تو سرکار مجھے اپنے ساتھ مکان کو لے کر گئے۔ جب ہم دونوں مکان میں پہنچے تو سرکار نے ماجی صاحبہ سے فرمایا، رفیع الدین کے لیے کھانا لاؤ۔ فوراً جو کی روٹی اور ابالی ہوئی بھاجی سامنے لا کر رکھ دی گئی۔ پھر حضور کا ارشاد ہوا، ہمارے لیے کھانا لاؤ۔ ماجی صاحبہ نے سوکھی روٹی لا کر سرکار کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت رفیع الدین خنداری رحمۃ اللہ علیہ حضور کی غذا دیکھنے کے بعد اپنی دلی خطرے سے توبہ کیے اور ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پیر کی غذا ایسی سخت ہوتی تھی کہ 3 روز پانی میں ڈالیں تو بھی نرم نہ ہو۔ حضور سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار کا لباس، آپ عموماً لنگی باندھ کر لمبا کرتا زیب تن فرماتے تھے، اوپر سے صدری پہنا کرتے اور سر پر امامہ باندھ کر کندھے پر ہمیشہ رومال ڈالا کرتے تھے۔ بعض دفعہ عربوں کی طرح دستار بھی باندھا کرتے تھے۔ دیدار جمال پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سیدنا خواجہ رحمت اللہ نائب رسول سرکار نے ایک رات نیم خوابی یعنی کچھ خواب اور کچھ ہوشیاری کی حالت میں آقائے نامدار شہنشاہ کون و مکان سید عالم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت لطف و کرم کے ساتھ ارشاد فرمائے، سید رحمت اللہ بیت اللہ
اور ایک بزرگ جن کے چہرے پر انوار و تجلیات برس رہے تھے، جن کا نام سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تیرا حصہ ان کے پاس امانت اور محفوظ ہے، جا اور لے لے۔ اور ان بزرگ کو بھی جن کا اسم گرامی سید اشرف مکی رحمۃ اللہ علیہ تھا، بشارتی کے سید رحمۃ اللہ ہند سے آ رہا ہے، جو اس کا حصہ تیرے پاس محفوظ ہے، اس کو دے دے۔ نائب رسول سرکار کا وصال پرملال۔ آپ باوجود صاحب کمال ہونے کے کبھی ذکر و شغل سے خالی نہیں رہتے تھے، بلکہ آپ سراپا ذاکر تھے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 90 سال ہو گئی تھی۔ آپ عبد القادر خان قلعہ دار ودگیر کی درخواست پر ودگیر میں رونق افروز ہوئے۔ کچھ دن مقیم رہنے کے بعد آپ بیمار ہو گئے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ ہر وقت ذکر میں مستغرق رہتے تھے اور نماز با جماعت پابندی سے ادا فرماتے تھے۔ آخرکار وہ وقت بھی آ گیا۔ آپ اسی مرض سے قلعہ ادگیر میں 26 ماہ ربیع الاول 1195 ہجری بروز جمعرات بعد مغرب بہشت بری کو صدارے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعہ کی شب آپ کی تجہیز و تکفین کر کے دوسرے دن 27 ربیع الاول 1195 ہجری بعد نماز جمعہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حزب وسیع سید مرتضی حسینی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جن کا مزار مبارک ادونی کرنول میں ہے۔ پھر جنازہ مبارک لے کر قلعہ ادگیر سے روانہ ہوئے اور 29 ربیع الاول 1195 ہجری بروز اتوار رحمت آباد شریف پہنچے اور اسی روز شب دوشنبہ آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔